مولانا آزاد اور قومی تعلیمی دن۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم پیدائش ملک بھر میں 2008 سے قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مولانا آزاد کی پیدائش 11 نومبر 1888 میں عرب کے شہر مکہ میں ہوئی تھی۔ ان کا نام محی الدین احمد تھا، جو بڑے ہو کر مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ 15 اگست 1947 کے بعد سے 1 فروری 1958 تک پہلے وزیر تعلیم رہے تھے۔ بحیثیت ایک ماہر تعلیم اور مجاہد آزادی، مولانا آزاد نے تعلیم یافتہ ہندوستان کی بنیاد رکھی تھی۔ انہیں وفات کے بعد ملک کے سب سے بڑے اعزاز بھارت رتن سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ مسلم معاشرے میں بھی تعلیم کی تئیں بیداری پیدا کرنے کے لیے ان کا اہم کردار رہا ہے۔ عظیم مجاہد آزادی مولانا آزاد کا جنگ آزادی میں بھی اہم رول تھا۔ آزادی کے ساتھ تقسیم ہند کے دوران فرقہ وارانہ کشیدگی کو کم کرنے میں بھی انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ وہ اقلیتوں کو یہ یقین دلانے میں کامیاب رہے کہ یہ تمہارا ملک ہے اور اسی ملک میں تم رہو گے۔ انگریزوں کے عہد حکومت میں مولانا ابوالکلام آزاد رانچی میں نظر بند رہے۔ اس دوران انہوں نے انجمن اسلامیہ سمیت کئی مدرسوں کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ وطن کی آزادی کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت قربانیاں دی، کئی بار جیل گئے۔ گاندھی جی ان کی ذہانت، قابلیت اور تدبر کو مانتے تھے۔ جواہر لال نہرو ان کو بڑا بھائی کہتے تھے۔ وزیر تعلیم کا عہدہ سنبھالتے ہی مولانا نے یہ عزم کیا کہ ہندوستان میں تعلیم کی ایسی پختہ بنیاد ڈالی جائے جس پر آنے والی نسلیں ایک عالیشان محل تعمیر کرنے کا کام بخوبی انجام دے سکے۔ وزارت تعلیم سنبھالنے کے بعد 18 فروری 1947 میں مولانا آزاد نے تعلیم کے تعلق سے اپنے بنیادی نظریے کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ صحیح طور پر آزادانہ اور انسانی قدروں سے بھرپور تعلیم ہی لوگوں میں زبردست تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے اور انہیں ترقی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ چنانچہ تعلیم و ثقافت کی ضمن میں مولانا نے جو کام کیے ان میں سب سے اہم کوشش لکھنؤ میں دینی مدارس، مکاتب اور دارالعلوم کے سربراہوں کی کانفرنس تھی، جس میں انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی جدید معلومات اور ترقی یافتہ صورت کو اپنے نصاب میں شامل کرنے پر زور دیا تھا۔ مولانا چاہتے تھے کہ مشرقی و مغربی علوم میں ہم آہنگی پیدا ہو۔ یہ ترقی پذیر ہندوستان کے لیے ان کا ایک پرخلوص جذبہ و کوشش تھی۔ انہوں نے تعلیم نسواں، پروفیشنل تعلیم اور تعلیم صنعت و حرفت کو بھی اہل وطن کے لیے ضروری قرار دیا۔ ان کی کوششوں سے 1948 میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد ملک میں اعلیٰ تعلیم کی سہولیات مہیا کرانا تھا جو اس زمانے میں نہیں تھی۔ 1956 میں انہوں نے UGC کو قائم کر کے اعلیٰ تعلیم کو زیادہ وسائل عطا کیے۔ مولانا آزاد نے دیگر علوم و فنون کے ساتھ فنی تعلیم کی ضرورت بھی محسوس کی اور اس کے لیے آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن کے نام سے ایک مرکزی ادارے کا قیام کیا اور ملک بھر میں تکنیکی تعلیم کے نئے شعبے قائم کرنے کا کارنامہ بھی انجام دیا۔ انہوں نے 1951 میں کھڑگپور انسٹیٹیوٹ آف ہائر ٹیکنالوجی کو قائم کیا، جو بعد میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کھڑگپور کے نام سے مشہور ہوا۔ بعد ازاں ملک کے دیگر شہروں میں بھی اس طرح کے کالجوں کی شاخیں قائم کی گئی۔ مولانا آزاد پہلے شخص تھے جنہوں نے ہندوستان میں تعلیم بالغہ سے لوگوں کو متعارف کروایا۔ ملک کے ادبی اور تہذیبی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے شہروں میں ایجوکیشنل لائبریریاں قائم کی، جہاں بیٹھ کر لوگ اخبارات پڑھتے اور رسالوں کا مطالعہ کرتے۔ کلکتہ کی نیشنل لائبریری مولانا آزاد کی کوششوں کا ثمرہ ہے جو قابل دید ہے۔ آخر میں مولانا آزاد کی اس قول کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا۔ تعلیم کا واحد مقصد روزی اور روٹی کمانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تعلیم سے شخصیت سازی کا کام بھی لیا جائے، اور یہی تعلیم کا سب سے مفید پہلو ہے، اور اسی سے معاشی و تمدنی نظام بھی بہتر ہو سکے گا۔